السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. بھائی مجھے حیرت ہو رہی ہے، کل میں نے وائس اوور نہیں کیا، میں بھول گئی جلدی میں اور اپنے کاموں میں. لیکن مزے کی بات یہ تھی جتنی آڈینس میری سننے والی ہے کسی نے مجھے میسج کر کے نہیں بتایا. آج مجھے خود احساس ہوا کہ میں وائس اوور کرنا بھول گئی ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو وائس اوور میں چاہیے ہو تو دوبارہ اپلوڈ کر دوں گی، مجھے بتا دیجیے گا. اب چلتے ہیں ناول کی طرف. ناول رکیب الفت قسط نمبر 11. اس دن کی گفتگو کے بعد اچانک ہی اشما کے رویے میں واضح تبدیلی آ گئی تھی. وہ اکبر سے بہت کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی. اکبر اس چیز کو محسوس کر رہا تھا لیکن بس خاموش تھا. اس وقت اشما لائبریری میں بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی کہ اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر اکبر اس کے مقابل آ بیٹھا. اشما نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اٹھنے لگی. بیٹھی رہو، ہوا کیا ہے تمہیں؟ مجھے دیکھتے ہی بھاگنے کیوں لگ جاتی ہو؟ اگر کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کرو، یوں منہ پھیر کر جانے کی ضرورت نہیں. آج اکبر نے اس سے اس کی بے رخی کے بارے میں دریافت کر ہی لیا جو کافی دنوں سے وہ برداشت کر رہا تھا. اس سے پہلے اشما کوئی بھی جواب دیتی، اس کے بالکل برابر والی کرسی پر ایک لڑکا بے دھڑک آ کر بیٹھ گیا. احمد شہزاد، اشما سے ایک اسٹینڈرڈ سینئر. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اور اشما تم بتاؤ، میری کال کیوں نہیں اٹھائی تم نے کل؟ اشما کے ذہن میں ایک دم ہی کچھ آیا اور وہ مسکراتے ہوئے احمد کو دیکھنے لگی اور بولی، سو گئی تھی میں، صبح دیکھی ہے تمہاری کال. اشما نے یکسر اکبر کو نظر انداز کیا اور اکبر اس کی احمد کی طرف اٹھتی وارفتہ نظریں دیکھ کر جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی اس کے. کالز تو اکبر کی بھی 10 آئی ہوئی تھی لیکن اس کے بارے میں اشما نے کوئی بات نہ کی. اکبر جبڑے بھیچے دونوں کو گفتگو کرتا دیکھ رہا تھا. کانوں کی لوئیں سرخ پڑ رہی تھی لیکن اشما کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. اکبر اٹھا اور چلا گیا. اشما نے اس کی جاتی پشت کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری. اس نے اپنی محبت کو دل میں ہی دفن کر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس محبت کے بدلے رسوائی اور فساد کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. احمد میں پڑھ رہی ہوں پلیز. احمد اس کا اشارہ سمجھ کر وہاں سے چلا گیا اور اشما بس خالی خالی نظروں سے اپنی کتاب کے اوراق پلٹنے لگی. پھر کچھ عرصے اسی طرح کشیدگی میں گزر گئے. اس دوران اکبر نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اشما سے بات کر سکے لیکن وہ تو جیسے بات کرنے کو بھی تیار نہ تھی، بلکہ اب تو وہ ہر وقت بس احمد شہزاد کے ساتھ ساتھ نظر آنے لگی تھی. اکبر کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ اس کا ہاسپٹل کا کانٹریکٹ بھی ختم ہونے والا تھا. اب اس کا ارادہ پاکستان جا کر اپنا ہاسپٹل تعمیر کرنے کا تھا. لیکن وہ تو ایک عجیب ہی کشمکش میں مبتلا تھا اشما کی وجہ سے. آخر کار اس نے 2 ٹوک بات کر لینے کا فیصلہ کیا. کال میسج کا جواب دینا تو اشما نے چھوڑ دیا تھا تو اکبر اس کے ہاسٹل ہی پہنچ گیا. ملاقات کا کہہ کر باہر ویٹنگ ایریا سے متصل لان میں ٹہلنے لگا کہ اشما وہاں آئی. آنکھوں میں بلا کی بیگانگی تھی. اکبر کا دل صرف اس کی آنکھوں کی بے پرواہی سے ہی مچل گیا تھا. جی آپ نے بلوایا مجھے سر؟ بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے. اکبر نے بینچ کی طرف اشارہ کر کے بولا. میں سن رہی ہوں، آپ کہیے. اس نے بیٹھنے سے انکار کیا. اس کا دماغ ایک دم ہی گھوما. کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کس طرح بیہیو کر رہی ہو؟ اکبر کا لہجہ بلند ہوا تھا. کیا مراد ہے آپ کی؟ اور آپ اس طرح آواز بلند کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اشما تم کیوں مجھے اس طرح پریشان کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتا کیوں نہیں رہی؟ کوئی مسئلہ ہے؟ میری کوئی بات بری لگ گئی ہے کیا؟ جو بات ہے کھل کر کہہ دو، میں برا نہیں مانوں گا. اب کی بار اس نے نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا. اشما چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی. دیکھو مجھے اب پاکستان جانا ہے. تم اس طرح کرو گی تو میں جا نہیں پاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ ہم نکاح کر لیں. یہی نکاح کر لیتے ہیں، پھر بعد میں گھر والوں کو شامل کر کے ان کے سامنے نکاح بھی کریں گے اور رخصتی بھی. اکبر اسے اپنے ساتھ باندھنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا
بس کسی طرح اسے اپنے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں فکر اور پریشانی صاف عیاں تھی۔ اکبر کے پاکستان جانے والی بات پر اشما کی آنکھوں میں پھر ایک سایہ سا آ کر لہرایا تھا، لیکن اس نے اگلے ہی پل اکبر کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیے اور چھپ کر نکاح والی بات پر اشما نے ایک طنزیہ ہنسی ہنس کر اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر وہی طنزیہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ میں اپنے راستے آپ سے الگ کر رہی ہوں، آپ بے فکری سے پاکستان جائیں۔ میں احمد شہزاد سے محبت کرتی ہوں، آپ سے تو شاید کوئی وقتی لگاؤ ہو گیا تھا، لیکن خیر دیر آئے درست آئے۔ اس نے رسانیت سے کہتے ہوئے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی اتار کر اکبر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اکبر تو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیسے آسانی سے اس نے یہ لفظ ادا کر دیے تھے، جیسے اس نے کبھی اکبر کو چاہا ہی نہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے سر۔ اب مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ آنکھیں چرا رہی تھی اور اکبر لب بھیچے اسے یک ٹک بس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمحہ حائل ہوا۔ اکبر نے اپنے ہاتھ میں دھری اس ہیرے کی انگوٹھی کو وہیں پھینکا اور لمبے لمبے قدم لیتا وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل اس کی آنکھوں میں دھند چھا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی ہتھیلی کی پشت سے بار بار صاف کر رہا تھا۔ کیوں کیا اشما نے میرے ساتھ یہ سب؟ میں اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ جانتی ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیا جیسا یہ دنیا ان عورتوں کو بے وفا کہتی ہے، کیا واقعی سب عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ وہ بس سوچ ہی سکتا تھا۔ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا، زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر۔ اکبر نے یہ آخری جملے اشما کے نمبر پر لکھ کر بھیجے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ اشما نے وہ انگوٹھی ہاسٹل کے لان کی بھیگی بھیگی گھاس سے اٹھائی اور اسے مٹھی میں بھیج کر آنکھوں کے کناروں پر اترتی نمی کو صاف کیا۔ یہ میری ہے، میری ہی رہے گی۔ جتنی تکلیف اکبر کو ہو رہی تھی اتنی ہی اشما کو بھی ہو رہی تھی، لیکن کسی بڑے فساد کو جنم دینے سے بہتر تھا کہ وہی اپنا راستہ بدل لے۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ مستقبل میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ بڑے فساد اس کے منتظر ہیں۔ بڑی مشکلوں سے سالار اور سلطانہ نے اپنے گاؤں کی حدود کو پار کیا۔ وہ اسٹاپ پر کھڑی سالار کی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ سلطانہ کی نظریں باہر کے حسین مناظر پر تھیں۔ وہ شاید ان خوبصورت مناظر کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، چاروں طرف خاموشی اور سکون کا راج تھا، جبکہ ان کی گاڑی اس سنسان رستے پر پوری رفتار سے رواں دواں تھی۔ سالار پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ ایک اچٹی نظر سلطانہ پر بھی ڈال لیتا، جو گاڑی کی کھڑکی پر سر رکھے مسکراتی ہوئی نئی آنے والی زندگی کا سوچ رہی تھی۔ سلطانہ، بھوک لگی ہوگی تمہیں، چلو یہاں سے کچھ کھا لیتے ہیں۔ سالار نے ایک ڈھابے کے سامنے گاڑی روک دی۔ نہیں نہیں سالار، مجھے بھوک نہیں ہے، بس جلدی کرو، ہمیں یہاں سے جلد ہی نکلنا ہوگا۔ سلطانہ کو تو ایک دم ہی فکر لاحق ہوئی تھی کہ اگر رک گئے تو کہیں کوئی آ کر پکڑ نہ لے۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، پریشان نہ ہو، اور مجھے پتہ ہے تمہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو شرافت سے کھانا لا کر دے رہا ہوں، کھا لو۔ سالار ضد نہیں کرو، دیکھو۔ چپ، بالکل تم ضد مت کرو، تمہاری اتنی باتوں سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ سلطانہ نے اس کے آگے ہار مانی تھی۔ پھر وہ کھا پی کر دوبارہ سفر کرنے لگے اور تقریباً 8 گھنٹے کی لمبی مسافت طے کر کے کراچی شہر کی حدود میں داخل ہوئے۔ سالار نے جو فلیٹ خریدا تھا اسے سلطانہ کے نام پر ہی لیا تھا تاکہ اس کے لیے مستقبل میں آسانی ہو۔ دونوں نے گھر پہنچ کر سکا سانس لیا۔ تھکاوٹ سے چور وجود اور نیند سے بند ہوتی آنکھیں
سالار تو فریش ہوتے ہی سو گیا، لیکن سلطانہ کے دل پر تو ایسا محبت کا جنون سوار تھا کہ جیسے وہ آنکھیں بند کرتی تو اسے اپنی نئی آنے والی زندگی کے لمحات کا عکس نظر آنے لگتا۔ اس کی نیند، چین، سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ وہ اپنے انہی جذبات کا ہر رنگ لفظوں کی صورت میں ڈائری پر اتارنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ہر احساس کو الفاظ کے خوبصورت پیرائی میں ایسے ڈھالا تھا کہ پڑھنے والے کو لگے کہ سب کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ساجدہ بیگم نے ریشم کے کہنے پر ونواس توڑا اور اپنے کمرے سے نکلی۔ باہر کے مناظر پہلے پہل تو دیکھ کر اندازہ لگانے کے قابل نہ تھے۔ ایک عجیب سی افراتفری تھی۔ حسن صاحب ادھر سے ادھر دوڑے لگا رہے تھے، جبکہ تمام ملازمین اور ارحم شاہ زیب اور ارمان بھی باپ کے ساتھ ہی بوکھلائے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ہوا کیا ان سب کو؟ لگ رہا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز کھو گئی جو تلاش کر رہے ہیں۔ ساجدہ بیگم نے ناسمجھی سے کہا، جی بی بی جی، کچھ کھو تو گیا ہے لیکن کوئی چیز نہیں، وہ ونی کہیں بھاگ گئی ہے۔ کل سے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ کہیں بھاگ گئی وہ؟ ریشم نے بم کی طرح یہ خبر ساجدہ کے سر پر پھوڑی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تیرا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں جا سکتی ہے اتنی سیکیورٹی میں؟ جی بیگم صاحبہ، یہی تو کسی کی سمجھ نہیں آ رہا۔ سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید کہیں بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ اکبر کہاں ہے؟ ساجدہ بیگم نے پہلے اپنے دیوانے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ سردار تو گاڑی لے کر نکلے ہیں، گھنٹوں ہو گئے واپس نہیں آئے ابھی تک۔ اشما کہاں ہو تم؟ اکبر ریش ڈرائیو کر رہا تھا، ادھر ادھر تیزی سے نظریں دوڑاتا، وہ بس اسی کا متلاشی تھا۔ میں چھوڑ رہا تھا تمہیں، دے رہا تھا طلاق، تم نے کیوں خود کو اس طرح کی مصیبت میں ڈال دیا؟ کہیں کچھ ہو نہ جائے اسے۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو۔